ماجرا کچھ یوں تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے. میں خلاصہ اس واقعے کا عرض کر رہا ہوں. تو ایک شکاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا. اس کے ساتھ اس نے ایک ہرنی کا شکار کر لیا تھا. تو اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ہرنی نے دیکھا تو وہ ہرنی نبی پاک سے گفتگو کرنے لگی. پیارے آقا کو پہچان بھی لیا اور اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. وہ ہرنی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، برائے کرم اس کو کہیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میرے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم واپس نہ آئی تو ایسا کہاں ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو شکار کر کے چھوڑ دیں، وہ شکاری جو شکار ہے وہ خود واپس آ کر سرنڈر کر دے. تو وہ ہرنی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے مگر دعا نہ کرے. حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کے جو مالک تھا، شکاری تھا، اس سے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی. کہا حضور کیسے، میں کیسے چھوڑ دوں، کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا میں ضامن ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ذمہ داری لی، اس شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا. آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی جانور کو، کسی شکار کو پکڑا جائے اور اسے چھوڑا جائے اور واپس آ جائے. ہرنی دوڑتے دوڑتے غائب ہو گئی. تھوڑی دیر ہوئی تو واپس ہرنی آتی ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے. اچھا اب یہاں تک تو واقعہ بڑا کمال کا ہے، مگر اس کی اور خوبصورتی جب بڑھ جاتی ہے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا یہ ہرنی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کا رب اس سے زیادہ آپ کی امت سے محبت فرماتا ہے. یا رسول اللہ جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے، اللہ قیامت کے دن آپ کی امت آپ کی طرف لوٹا دے گا. جبریل امین رب کا سلام بھی لے کر آئے اور یہ پیغام بھی لے کر آئے. واقعہ تو پورا ہو گیا، لیکن یقین کریں میں اگر آج کوئی اور بیان نہ کروں، میں صرف اسی واقعے کے ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتا چلا جاؤں. وہ کہتے ہیں نا پرت ب پرت، اس میں اتنے سارے میسیجز ہیں. اگر ہم شروع سے سٹارٹ کریں کہ اس ہرنی نے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ نہ کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں گرفتار ہوں، مجھے جان چھوڑا دیں میری، نہیں، اس کنڈیشن میں بھی اسے اپنے بچوں کا خیال تھا. اور یہ ہوتی ہے ماں، کہ ماں بستر مرگ پر بھی ہو تو اس کو مرتے وقت بھی خیال یہ آتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. اس کو یہ نہیں فکر ہو رہی ہوتی میرا کیا ہو رہا ہے. ہر صورت میں ماں کو بچوں کی فکر اور بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے. مگر کیا بچوں کو اپنی ماں کی فکر ہوتی ہے؟ ماں باپ بچوں کے لیے جیتے ہیں، مگر کیا بچے بڑھاپے میں ان ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں؟ پہلی بات، کاش اس واقعے سے پہلا سبق تو ہم یہ لیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، بالخصوص ماں کا ادب زیادہ کریں، ماں کی خدمت زیادہ کریں. پھر اس کے بعد سیکنڈلی، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کیسا کمال ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو کیسی کیسی برکتوں سے نوازا کہ جانور کی گفتگو بھی سمجھ رہے، لسننگ اور انڈرسٹینڈنگ پاور دیکھیں، اور پھر اس سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں. یہ نبی پاک کا کیسا معجزہ ہے. روایتوں میں آتا ہے جو شکاری تھا نا، یہ مسلمان نہیں تھا اور نبی پاک کو جانتا بھی نہیں تھا، مگر یہ گفتگو دیکھ کر، یہ کمال دیکھ کر بعد میں معلومات لی اور کچھ عرصے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ الگ کمال ہوا. تیسری بات، اس ہرنی نے جو پرومس کیا، اس میں جو اس نے بات کہی، کتنی خطرناک بات کہی کہ حضور اگر میں آپ سے وعدہ پورا نہ کروں، واپس نہ آؤں، تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے دعا کو بڑا آرڈنری سمجھ لیا ہے. لوگ دعا بھی نہیں کرتے، مسجد میں دعا ہو رہی ہوتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں چھوڑ کے. تو ایسا نہ کریں. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کمال دیکھیں نا، اب میں اور آپ دعا نہ کر کے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا. مانگتے تو اللہ عطا فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے. لیکن کمال دیکھیں رب کا کہ جو دعا نہیں کرتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. دنیا میں مانگنے والا اچھا نہیں لگتا، اور اللہ کی بارگاہ میں جو نہ مانگے وہ اچھا نہیں لگتا. کمال ہے نا. کریم کی شان دیکھو کہ جو جتنا مانگتا ہے، جو جتنی دعا کرتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے.
ہائے ہائے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. یعنی وہ رب کریم چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے، مگر لوگ تیار نہیں ہیں مانگنے کے لیے. ہم دنیا والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا سے ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں، فیورز مانگ رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں، ترلے کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں سے اعلان مانگو مجھ سے میں عطا کروں گا، ادھر مانگنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. اور نماز کے بعد بالخصوص whenever you pray، نماز یاد رکھیے جو قبولیت دعا کے ٹائمنگز ہیں نا، ان میں ایک بڑا کمال کا وقت ہے کہ آپ نماز کے بعد دعا کریں.